اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا سواگت ہے۔ خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفل نمازیں، نہ زیادہ نفل روزے تیار کیا ہے اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دنیا میں دو راز ہے۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کر لے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی کا اختیار کرے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ معاف کر دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق میں کوئی زیادتی اور قصور ہو گیا ہو اس کو وہ معاف کر دیا کرے اور نظر انداز کر دے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ بس 4 پل کی بات ہے، پہلا وضو، دوسرا کفن، تیسرا دعا، چوتھا دفن۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ لگتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پہلا، بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرا، مال کو برباد کرنا، تیسرا، زیادہ سوالات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماعی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ کسی کی غلطی کو دل میں رکھنے کے بجائے معاف کیا کرو، کیونکہ تم بھی تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہو۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں، اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ انسان شرک کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفات اور توحید کو نہ جان لے۔ ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہی توحید ہے۔ اگر ایمان لایا
ہو لیکن اس میں توحید ہی نہ ہو تو وہ مشرکین ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، باقی سب قرآن سکھا دے گا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہے۔ ہاتھ سے جنت کی چابی چھوٹ جائے گی اگر ایک پل کے لیے ماں آپ سے روٹھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا مانگنا ہے تو مقدر مانگ، اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی کی طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ رشتوں میں بڑھتی ہوئی نفرت کی ایک وجہ سے یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیروں کو اپنا بنانے میں اور اپنوں کو نظر انداز کرنے میں لگے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ غرور نہ کیا کر اے انسان، کیونکہ ہمارا رب عرش سے فرش تک لانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ تمہاری نیت سے تمہارا اللہ واقف ہے، لوگوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دے، زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا ہے کہ دھوکہ ہے۔ ختم ہو جائے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اچھے ضرور بنے لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔